موضوع الدرس القتال مع المقاتلين المحاربين، سورة الممتحنہ، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة، والله قدير، والله غفور رحيم۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، إن الله يحب المقسطين۔ إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دياركم وظهروا على إخراجكم أن تولوهم، ومن يتولهم فأولئك هم الظالمون۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: يقول تعالى لعباده المؤمنين بعد أن أمرهم بعداوة الكافرين۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ تفسیر فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے ایمان والے بندوں کو بعد اس کے کہ حکم دے چکے تھے کہ میرے دشمنوں سے تعلق نہ ہو، یہ فرماتے ہیں کہ عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة معنى أي محبة بعد البغضة، ومودة بعد النفرة، وألفة بعد الفرقة۔ اللہ نے فرمایا ہم اس چیز پہ بھی قادر ہیں کہ بغض کے بعد محبت پیدا کر دیں، نفرت کے بعد تعلق پیدا کر دیں، جدائی کے بعد الفت پیدا کر دیں۔ ہم چاہیں تو ان کو بدل کے آپ کا دوست بنا دیں۔ واللہ قدیر ای علی ما یشاء من الجمع بین الاشیاء المتنافرة والمتباینة والمختلفة، فیؤلف بین القلوب بعد العداوة والقساوة، فتصبح مجتمعة متفقة۔ اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، ما یشاء جیسا چاہیں کہ دو چیزیں جو آپس میں متنافرہ ہیں جمع کر دیں، دو چیزیں جو آپس میں مختلفہ ہیں ان کے دلوں کے اندر محبت ڈال دیں، دشمنی کے اور سخت دلی کے بعد ان کی الفت اور محبت ڈال دیں، اور پھر وہ بالکل جو دشمن تھے وہ مل کے متفق ہو کے دوست بن جائیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی مقلب القلوب ہیں، وہ جدھر چاہیں دلوں کو پھیر دیں۔ اسی لیے میرے آقا سب سے زیادہ دعا فرماتے تھے سجدے میں: یا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبی علی دینک۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے دلوں کے پھیرنے والے، آنکھوں کے پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو، آنکھوں کو اپنے دین پہ لگا دے۔ اور اسی طرح صحیح حدیث میں میرے آقا کا ارشاد ہے، فرمایا القلوب بین اصابع الرحمن
یقلبها کیف یشاء ویصرفها کیف یشاء. فرمایا تمام مخلوق کے دل جو ہیں اللہ کی انگلیوں کے اندر ہیں، جیسے اس کی شان کو زیبا ہے، وہ جدھر چاہیں پھیر دیں، جدھر چاہیں ان کو الٹ دیں. وہ چاہیں تو دشمنوں کو دوست بنا دیں، وہ چاہیں تو دوستوں کو دشمن بنا دیں. جیسے کہ اللہ تبارک و تعالی نے انصار پہ احسان فرمایا، انصار پہ اپنی نعمتوں کا ذکر فرمایا. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ اذ كنتم اعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. اللہ نے فرمایا اے انصار یاد کرو میری نعمتوں کو، کیسے تم آپس میں دشمن تھے. اوس اور خزرج کے قبائل دونوں انصار ہیں لیکن دونوں میں دشمنی تھی. اللہ نے پھر تمہارے دلوں میں محبت پیدا کر دی، اب تم اس حال میں ہو کہ بھائی بن گئے. وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ، اور گویا تم آگ کے بالکل کنارے پہ تھے، گرنے والے تھے کہ اللہ نے بچا لیا. یعنی اگر کفر میں مر جاتے تو گویا آپ جہنم پہ تھے. اللہ نے اسلام بھی نصیب کیا اور پھر تمہیں بھائی بھی بنا دیا. وَقَدْ قَالَ لَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَلَمْ أَجِدْكُمْ ضَلَالًا فَهَدَاكُمُ اللَّهُ بِي وَكُنْتُمْ مُتَفَرِّقِينَ فَأَلَّفَكُمُ اللَّهُ بِي. اسی لیے میرے محبوب نے، محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے تم کو اس حال میں نہیں پایا کہ تم گم کردہ راہ تھے؟ اللہ نے میری وجہ سے تم کو ہدایت دی اور تم آپس میں ایک دوسرے کے دشمن تھے. اللہ نے میری وجہ سے محبت پیدا کر کے تمہیں بھائی بنا ڈالا. وقال اللہ تعالی هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین وألف بین قلوبہم لو انفقت ما فی الارض جميعا ما الفت بین قلوبہم ولكن اللہ الف بینہم انہ عزیز حکیم. اللہ نے فرمایا میرے محبوب اللہ ہی کی ذات ہے کہ جس نے آپ کی مدد کی اور مومنوں کے ساتھ بھی آپ کی مدد کی اور دلوں میں اللہ نے محبت ڈال دی. اگر آپ جو کچھ زمین کے اندر ہے سارا بھی خرچ کرتے کبھی ان کے دلوں کے اندر محبت نہیں ڈال سکتے تھے. وَلَٰكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں میں محبت ڈال دی. انہ عزیز حکیم، اللہ تبارک و تعالی غالب ہے اور حکمت والے ہیں. وفی الحدیث احبب حبیبک هونا ما فعسى ان يكون بغيضك يوما ما وابغض بغيضك هونا ما فعسى ان يكون حبيبك يوما ما. وقال الشاعر وقد يتبع الله الشتين بعدما بظنان كل الظن ان لن تلاقيا. اس لیے صحیح حدیث میں آتا ہے میرے آقا نے رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کو دوست بناؤ تو ایک حد تک رہو، اتنا آگے نہ بڑھ جاؤ کہ کل دشمن بن جائے تو تمہارے لیے مصیبت ہو. اور اگر کسی سے دشمنی ہو تو حد میں رکھو، اتنا نہ بڑھ جاؤ کہ کل سلو ہو تو آدمی آنکھیں بھی نہ ملا سکے. تو ہر چیز میں اعتدال کریں کہ کسی سے تعلق ہے تو اس کو اپنے سارے عیب نہ بتلا دیں، ہو سکتا ہے کل دشمن ہو جائے. اور اگر کوئی دشمن ہے تو اتنی دشمنی پہ نہ چلے جائیں گے کل سلو ہو جائے تو آدمی ملتے ہوئے بھی شرمندہ ہو، کیونکہ دلوں کا پھیرنے والا اللہ ہے. اسی لیے شاعر کہتا ہے وقد یجمع اللہ، اللہ کبھی کبھی جو دجا ہوتے ہیں ان کو ایسا ملا دیتے ہیں، ایسی محبت پیدا کر دیتے ہیں، حالانکہ اس مقام پہ تھے کہ بھی ہم تو کبھی نہیں ملیں گے لیکن اللہ نے ملا دیا. وقوله تبارک وتعالی واللہ غفور رحیم اے یغفر للکافرین کفرهم اذا تابوا منه وانابوا الى ربهم واسلموا له
وهو الغفور الرحیم بكل من تاب الیہ من ای ذنب کان. اللہ بخشنے والے ہیں، ان نہایت ہی مہربان ہیں کہ اگر کافر کفر سے توبہ کر لے تو اللہ بخش دیتے ہیں. شرط یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، اپنے رب کی طرف رجوع کرے، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دے. وَهُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ، وہ بخشنے والے ہیں، مہربان ہیں. بِكُلِّ مَن تَابَ إِلَيْهِ مِنْ أَيِّ ذَنبٍ كَانَ، چاہے تمہارا کوئی کتنا بڑا گناہ کیوں نہ ہو، لیکن جب توبہ کرو گے سچے دل سے تو اللہ تبارک و تعالی توبہ قبول فرماتے ہیں. اور بلکہ علماء نے لکھا ہے، یاد رکھو، ایک ہے توبہ قبول فرمانا. آپ نے توبہ کی، اللہ نے قبول فرما، لیکن اللہ نے تو یہ ارشاد فرمایا ہے کہ صرف قبول نہیں، میں توبہ کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہوں. ان اللہ یحب التوابین، یعنی جو توابین یعنی جو زیادہ توبہ کرنے والے ہیں میں ان کو اور زیادہ محبوب بنا لے. تو توبہ کرنے سے آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا. اسی لیے حکم ہے کہ انسان کو چاہیے کہ اس وقت آنے سے پہلے کہ جب توبہ قبول نہ ہو توبہ کر لے، کیونکہ جب موت کی سکرات لگ جاتی ہے پھر توبہ قبول نہیں ہوتی. اسی طرح جب سورج مغرب سے نکل آئے گا پھر توبہ قبول نہیں ہوگی. اس لیے حکم ہے کہ جتنا جلدی ہو سکے توبہ کریں، اور توبہ کرنے کے بعد اگر انسان نے پھر وہی گناہ کر دیا ہے تو بالکل نہ گھبرائیں، پھر توبہ کریں. جتنی دفعہ آپ توبہ کرتے جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ تیری نیت میں کھوٹ نہ ہو. توبہ کرنے کے لیے یاد رکھو 3 شرطیں ہیں، یہ ہوں گی تو توبہ ہوگی. صرف یہ کہہ دینے سے میرا اللہ میری توبہ، میری لاکھ بار توبہ، میری کروڑ بار توبہ، یہ کوئی توبہ نہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہے اس کو فوراً چھوڑ دیں، اور دوسری شرط یہ ہے کہ اس گناہ کرنے پر تمہیں ندامت بھی ہو، شرمندگی بھی ہو کہ میں نے کیا کیا، میں نے کیسے گناہ کیا، اپنے مالک کو، اپنے خالق کو، اپنے رازق کو میں نے ناراض کیا، ان کی مخالفت کی. اور تیسری شرط یہ ہے کہ اللہ کے ساتھ وعدہ ہو کہ یا اللہ مجھ سے نافرمانی ہو گئی ہے لیکن میں آئندہ کبھی یہ گناہ نہیں کروں. تو جب یہ 3 چیزیں جمع ہوں گی پھر تمہاری توبہ جو ہے وہ قبول ہو. پھر بڑے سے بڑا گناہ بھی ہو، اللہ کی رحمت کے سامنے کیا ہے. دیکھو نا جی، ہمارے گناہ بہت بڑے ہیں لیکن اللہ کی رحمت کے مقابلے میں کیا ہیں. ہمارے گناہ جتنے ہو جائیں محدود ہیں نا. 1000 گناہ ہوگا، 1 لاکھ ہوگا، 1 کروڑ ہوگا، اس کی رحمت تو غیر محدود ہے نا. اس کی رحمت کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے. تو انسان کتنا بڑا گناہگار کیوں نہ ہو، جب وہ سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتے ہیں، اس کو محبوب بنا لیتے ہیں اور اس کے گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور فرشتوں کے حکم دیتے ہیں کہ نامہ اعمال سے اس کو نکال دو. اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ فرشتوں کو بھی بھلا دیتے ہیں کہ کبھی میرے بندے کے اس گناہ کو وہ بھی یاد کر کے تانا نہ دیں. اور اسی لیے حکم ہے کہ اگر کسی بندے نے توبہ کی ہے اس کو کبھی تانا نہ دینا کہ یار تم چھوڑو یار کیا توبہ کرتے ہو، اب 400 چوہے کھا کے بلی حج پہ چلی ہے. یہ کہنا جو ہے یہ شیطان کی تم مدد کر رہے ہو.
کہ تم اس کو پھر گناہوں پہ لانا چاہتے ہو؟ انسان ہے، گناہ گار ہے، کتنا بڑا نافرمان کیوں نہ ہو، ایک معمولی سی نیکی سے بھی اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جاتے۔ واقعہ آتا ہے کہ ایک عورت تھی، طوائف تھی، زانیہ تھی، رقاصہ تھی، وہ راستہ بھٹک گئی، صحرا میں آئی، پیاس لگی، ایک صحرائی کچا کنواں تھا، اب ڈول نہیں، رسی نہیں، پانی کیسے نکالوں؟ اس نے اپنے دوپٹے کو رسی بنایا اور اپنا جوتا جو تھا اس کو ڈول بنا، اس کو باندھا کہ چلو 2 گھونٹ تو پانی آ جائے گا نا اس میں، تو اندر ڈال کے وہ پانی کھینچا تو حدیث میں آتے ہیں وَالْكَلْبُ يَلْحَثُ عَلَىٰ طَرْفِهِ، ایک کتا پیاس سے اس کنویں کے کنارے پہ تڑپ رہا تھا، تو اس عورت نے اپنے منہ میں پانی نہ ڈالا، پہلے اس کتے کو ڈال دیا، پھر نکالا، پھر کتے کو پلایا، پھر نکالا، پھر کتے کو پلایا، بعد میں خود پیا۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا منادی کو کہ اس کو آواز دے دو کہ تم نے میری مخلوق پہ رحم کیا، جاؤ میں نے تم پہ رحم کر دیا۔ کتا ہے لیکن میری مخلوق تو ہے نا، کیا ہوا وہ کتا ہے لیکن میری مخلوق ہے، میں تو خالق ہوں نا، میں نے اس کو پیدا کیا ہے، تو خالق کو تو آخر اپنی مخلوق ہر لحاظ سے اچھی ہے۔ اسی طرح حضرت بایزید بستامی، یہ بڑے لوگ ہیں، یعنی صحیح معنوں میں یہ سرتاج ہیں اولیاء اللہ کے، حضرت جنید بغدادی، حضرت بایزید بستامی، حضرت ابو محمد محی الدین عبد القادر جیلانی، حضرت معین الدین اجمیری، یہ بڑے لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے لاکھوں کو اسلام نصیب کیا، جن کے مواعظ سے، جن کی صحبت سے، جن کی نظر زو اثر سے لاکھوں دل جو تھے وہ تبدیل ہوئے۔ یہ جو آج کل آپ قصے پڑھتے ہیں نا عبد القادر جیلانی کے بارے میں، یہ سارے دشمنوں کے بنائے ہوئے قصے ہیں، یہ ان کا عقیدہ نہیں، وہ تو حنبلی المسلک تھے، یعنی حضرت عبد القادر جیلانی کا وہی مسلک تھا جو یہاں کے علماء کا مسلک ہے، وہ تو اتنا سخت موحد تھا، وہ تو اللہ کی توحید کا، صحابہ کی یعنی صداقت کا سب سے بڑا علمبردار تھا۔ اس لیے بعد میں شیعہ نے ان کی کتابوں میں اپنی طرف سے قصے اور روایتیں بنا کے اندر ڈال دی، اور یہ بڑا پرانا حربہ ہے دشمنوں کا کہ آپ کی حدیث کی کتاب ہوگی، شرح لکھیں گے، اندر 2-4 روایت ڈال دیں گے جھوٹی۔ اسی طرح انہوں نے یہ بھی حربہ استعمال کیا ہے کہ جیسے محمد ابن جریر طبری اہل سنت والجماعت کا امام اور مفسر قرآن ہے، شیعہ کا بھی ایک عالم ہے جس کا نام ہے محمد ابن جریر طبری، اس کی ساری جھوٹی روایتیں ہمارے طبری کے ذمہ لگا دیں۔ اسی طرح ہمارے راوی ہیں حدیث کے محمد ابن شہاب الزہری، یہ امام ہیں، ان کا بھی ایک ہے محمد ابن شہاب الزہری، ان کی ساری جھوٹی روایتیں ان کے ذمہ ڈال دی۔ اسی طرح امام ترمذی ہے، تو امام ترمذی رحمت اللہ علیہ 3 آدمی ہیں جن کا نام کے ساتھ ترمذی آتا ہے، محمد ابن عیسیٰ ابن ثورت الترمذی جن کی سنن ترمذی کتاب ہے، اسی طرح ترمذی الکبیر ہیں جو امام ترمذی کا بھی استاد ہے،
لیکن ایک ترمذی الحکیم ہے جنہوں نے کتاب لکھی ہے، وہ ساری کتاب جو ہے ضعیف اور موضوع روایتوں سے بھری ہوئی ہے۔ لوگوں کہتے ہیں دیکھو جی امام ترمذی نے لکھا ہے، اب کسی کو کیا پتا کون ترمذی؟ اور جی ترمذی شریف میں ہے امام ترمذی نے لکھا، بھی کون امام ترمذی؟ تو اس لیے یہ دشمنوں کے یاد رکھو بہت پرانے حربے ہیں کہ وہ تمام واقعات میں، اب مثلا شہادت حسین کو دیکھ لیں رضی اللہ عنہ، حضرت حسین کی عظمت کا، حسنین کریمین کے شان کا کون کلمہ پڑھنے والا ہے جو منکر ہو سکتا ہے؟ وہ تو حضور کے محبوب ہیں، حضور کے لاڈلے ہیں، حضور کے شہزادے ہیں، سیدہ فاطمہ الزہرا سیدنا علی کے لاڈلے ہیں، جن کو سرکار دو عالم اپنے کندھوں پہ بٹھا کے سیر کراتے تھے۔ اتنے شان والے حسنین کریمین کا کون مخالف ہو سکتا ہے؟ لیکن شہادت حسین کو جس انداز میں روافض نے کتابیں لکھی ہیں اور روایات بنائی ہیں، آپ یقین کریں کہ ان میں 100 میں سے 99 تو 100% جھوٹی ہے، جو ایک روایت ہے اس میں بھی شک ہے، سب من گھڑت روایتیں ہیں۔ ایک معمولی سی بات دیکھ لیں کہ مثلا حضرت حسین شہید ہوئے، ہمارا عقیدہ ہے شہید ہوئے، مظلوم ہیں، شہید ہیں، لیکن ان کی شہادت کو اس انداز میں پیش کرنا کہ حضرت علی اصغر کو اٹھا کے لے گئے اور دشمن نے تیر مار دیا، اور مشکیدہ اٹھا کے لے گئے، دشمن نے تیر مار دیا، اور پھر حضرت حسین کو جب انہوں نے شہید کرنا چاہا تو آپ سجدے میں چلے گئے اور دشمن نے حالت سجدے میں آپ کو شہید کر دیا، پھر آپ کے سر مبارک کو سانگ پہ لٹکا دیا، اور وہی وہ سر مبارک جو ہے قرآن پڑھ رہا تھا۔ یہ کہاں کی روایات ہیں؟ کون راوی ہے ان کا؟ اتنا عقل تو اللہ نے آپ کو دیا ہے نا کہ کرب و بلا میں، یعنی کربلا جو ہے اس میں ایک طرف حضرت حسین ہیں اور دوسری طرف یزید کی فوجیں ہیں۔ اللہ نے عقل دیا ہے نا، استعمال کر سکتے ہو نا۔ اچھا، اب اگر یزید کی فوجیں ہیں، ان کی روایت قبول ہوگی، جو حسین کا قاتل ہے اس کی روایت قبول کریں گے آپ؟ اچھا، حضرت حسین کے ساتھ جتنے وہ تو شہید ہو گئے، حضرت زین العابدین ہیں تو وہ مریض ہیں، باقی بیویاں ہیں وہ خیمے میں ہیں، پردے میں ہیں، انہوں نے تو باہر آ کے یہ ساری کاروائی نہیں دیکھی ہے، تو آخر راوی کون ہے اس بات کا جس نے سارا قصہ سنایا ہے ہمیں؟ اگر وہ راوی ہے یزیدی فوج کا اور اچھا راوی ہے کہ حضرت حسین شہید ہو رہے ہیں، ان کی گردن پہ شمر ذل جوشن تلوار چلا رہا ہے اور وہ کھڑا ہے کہ میں ذرا فوٹو بنا لوں، روایت لکھنی ہے میں نے کتاب میں، ایسے بندے کی روایت قبول ہوگی جو دشمن حسین ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آج تک پوری دنیا میں آپ دیکھیں کہ 10 محرم میں جب جلوس نکلتے ہیں تو دلدل شریف بھی تو نکلتا ہے نا، اور وہ دلدل شریف کیا ہے؟ گھوڑا ہوتا ہے۔ حضرت حسین کا پہلے سفر تو ثابت کرو، آپ گھوڑے پہ گئے تھے کہ اونٹ پہ گئے تھے؟ حضرت حسین نے جب مدینہ منورہ سے سفر کیا ہے، ثابت تو کرو کتنے گھوڑے آپ کے ساتھ تھے؟
اچھا اور پھر یہ ہے کہ چلو 1 منٹ کے لیے مان لیا کہ گھوڑے پہ سوار تھے، اچھا جی گھوڑے کو تیر لگے، حضرت حسین میدان میں گر گئے، وہ گھوڑا حضرت حسین کو گرا کے بھاگ کے ان کے پاس آ گیا، تو ایسے گھوڑے کو ڈنڈے مارنے چاہیے جو حسین کو گرا کے ادھر آ جائے، یا اس کو پیار کرنا چاہیے؟ جھوٹی روایتیں بن گئی ہیں، اور ہمارے آگے لوگ ہیں ماشاءاللہ جناب، وہ جو ایک بات جھوٹی کہہ دو نا جی، جھوٹ ایسا ان کو پیارا ہے، سچ سننے کے لیے تیار ہی نہیں۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی کی زبان پہ یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حجی گندم کا دانہ کھایا، بس اسی گندم کے دانے نے ان کو جنت سے نکال دیا، اسی گندم کے دانے کے پیچھے آج ہم پریشان ہیں، روٹی کے لیے بھاگ رہے ہیں۔ حضرت نے گندم کا دانہ نہ کھاتے تو ہمیں بھی یہ مسائل پیش نہ آتے۔ اب ان جاہلوں سے کوئی پوچھے کہ بھئی یہ گندم کا دانہ تم کہاں سے ڈھونڈ کے لے آئے ہو؟ اللہ تو قرآن میں فرماتی ہیں کہ آدم و حوا جنت میں رہو، ولا تقربا هذه الشجرة، اس درخت کے قریب نہ جاؤ۔ تو تمہارے ہاں گندم کے درخت ہوتے ہیں، گندم درختوں میں لگتی ہے، تو یہ کہاں سے مولوی ڈھونڈ کے لے آئے گندم کا دانہ؟ جھوٹ ہے، بن گیا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جب اللہ کا عتاب آیا اور آپ کا لباس جو تھا اتر گیا، تو انہوں نے، قرآن کہتا ہے وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، کہ جنت کے درختوں کے پتوں سے آپ بدن ڈھانپنے لگے۔ تو ہمارے مولویوں کو کیلا مل گیا، انہوں نے کہا جی کیلے کے پتے تھے، بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے کہا وہی لپیٹے تھے۔ اب بتائیں، مجھے بتائیں کہ جب قرآن کہتا ہے من ورق الجنہ، قرآن نے نہیں کہا کیلا تھا، انجیر تھا، تین تھا، زیتون نے نام نہیں لیا۔ اور جب اللہ نہیں بتا رہے تو اس وقت نہ آپ تھے، نہ ہم تھے، نہ کوئی اور نبی تھا، تو ہمیں کس نے بتایا کہ وہ کیلے کے پتے تھے؟ ایک روایت ہے، مشہور ہے، ہو گئی ہے، لوگ بھی سر دھنتے رہتے ہیں ماشاءاللہ۔ ایک روایت ہے، بن گئی ہے کہ جھوٹ ہے، زبانوں پہ آ گیا ہے، اتنا جھوٹ بولو کہ بولنے والا بھی سمجھے کہ میں سچ بول رہا ہوں۔ یہ سب جھوٹے قصے ہیں، جھوٹی روایات ہیں، جن کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لوگوں کو عقائد بگاڑنے کے لیے ایسی ایسی روایتیں گھڑی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معاف فرمائے، اور اللہ علماء پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، جنہوں نے موضوعات پہ کتابیں لکھ کے جمع کر دیا کہ یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے۔ بڑے بڑے علماء نے، جیسے ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے موضوعات پہ باقاعدہ کتابیں لکھی، لیکن ہمارے یہاں ایک مصیبت ہے کہ جو روایت بن جائے، مشہور ہو جائے، وہ پھر لوگوں کے دل سے بھی نہیں اترتی، اور لوگ اس کو اتارنے کے لیے تیار بھی نہیں ہوتے ہیں۔ جیسے ایک روایت جو ہے زبان زدہ میں ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے حضور کے وسیلے سے دعا مانگی، تب اللہ نے معافی عطا فرمائی۔ یہ عام روایت ہے۔ اللہ کے بندے، اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، قرآن میں بیان ہے کہ نہیں ہے؟ اب اللہ نے روح پھونکی، بیان ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے امتحان لیا، پھر فرشتوں کو حکم دیا، مسجد الملائکہ بنایا، سارا واقعہ موجود ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ نے فرمایا کہ اس درخت کے قریب نہ جاؤ، آپ چلے گئے، پھر جنت سے اتارا گیا، یہ سارا واقعہ قرآن میں موجود ہے کہ نہیں ہے؟ پھر اللہ نے بتا دیا فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، پھر اللہ جب راضی ہوئے تو خود کلمات سمجھا دیے کہ اس کلمات سے مجھ سے معافی مانگو تو میں معافی دے دوں گا۔
اور وہ کلمات قرآن میں موجود ہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یعنی سارا واقعہ اللہ نے بیان کر دیا، صرف وسیلے والا اور حضور کے نام پڑھنے والا اور حضور کے نام سے دعا مانگنے والا وہ کسی صحیح حدیث میں نہیں آیا، وہ ایک حاشیے پہ لکھا ہوا تھا، وہ آ گیا۔ اپنے عقیدے کو ثابت کرنے کے لیے لوگوں نے حدیثیں بنا ڈالی۔ اچھا، پھر جب وہ حدیثیں کتابوں میں آئی ہیں تو اس میں ہمارے علماء بھی متاثر ہو جاتے ہیں، کبھی کبھی حیران ہو جاتے ہیں بھی کہ یار کتاب میں روایت تو ہے، پھر وہ بیچارے اس کی صفائی دیتے ہیں، جمع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس کا کوئی حل نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ بالکل جب ایک روایت ہی غلط ہے، قرآن کے خلاف ہے، تو ہمیں زیادہ اس میں پریشان ہو کے صفائی دینے کی کیا ضرورت ہے؟ جب قرآن موجود ہے بات ختم۔ جب اللہ نے سارا واقعہ قرآن میں لکھ دیا ہے تو جب اللہ نے قرآن میں وہ دعا بھی نقل فرما دی ہے کہ کل ہم بھی قیامت تک اولاد آدم یہ دعا مانگتی رہے، ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، ایسی جامع دعا ہے۔ اور پھر یہ نہیں کہ ظلم تو نفسی نہیں، ظلمنا انفسنا، اس میں اشارہ ہے کہ ہم نے بہت بڑے بڑے گناہ کیے ہیں مولا، ہم نے بڑا اپنے جانوں پہ ظلم کیا ہے میرا مولا، کوئی ایک گناہ ہے؟ بلکہ علماء نے یہ لکھا ہے کہ پہلی امتوں میں جو گناہ تھے نا جی، کسی امت میں ایک گناہ تھا کہ وہ تول میں کمی بیشی کرتے تھے، یعنی جب دیتے تھوڑا دیتے، لیتے تو زیادہ لے لیتے تھے۔ اچھا، کسی قوم میں لڑکوں سے بدفعلی کی عادت تھی، کسی قوم میں انہوں نے کہا وہ جو ساری قوموں میں گناہ تھے نا وہ سارے امت محمد مصطفیٰ میں جمع ہو گئے، ہم نے وہ ساری بیماریاں اکٹھی کر لی۔ تو حل کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا، مولا صرف یہ نہیں کہ بخش دیں، بخش کے بعد بھی تو رحم فرمائے نا۔ ایک ہوتا ہے بخش دینا، ایک ہوتا ہے رحم فرمانا۔ مولا اگر آپ توبہ سے بخش دیں گے پھر ہم کہاں جائیں گے؟ پھر رحم بھی تو فرمائے نا۔ جب ہمیں انواع کے عذاب ملنے تھے تو اب رحمت فرما کے ہمیں انواع کی رحمتیں اور نعمتیں عطا فرما دے۔ بات بڑی تھوڑی سی ہے میرے عزیز، میرے محترم، میرے بزرگوں، بس تھوڑا سا دل کو سمجھانا ہے، اس کو شیطان سے ہٹا کے رحمان کے رستے پہ لگا دو، بس کام بن جائے گا۔ میں کوئی پیر یا استاد یا شیخ تو ہوں نہیں، ایک طالب العلم کی حیثیت میں آپ کو ایک بتلاتا ہوں کہ پہلے دور میں بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوتے تھے جن کی نظر میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی تھی، جن کی صحبت میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی تھی، جن کی کلام میں بھی اللہ نے تاثیر رکھی تھی، ان کے ساتھ بیٹھنے سے بندوں میں انقلاب آ جاتا تھا۔ اب وہ اللہ والے تو میرا بھائی ہیں ضرور لیکن بہت کم ہو گئے۔ اب حل کیا ہے؟ یاد رکھو، وہی حل ہے کہ لن یصلح آخر هذه الامت الا کما صلح به اولها، یہ آخر امت کی اصلاح نہیں ہو سکتی مگر اس طرح جیسے پہلے ہوئی ہے۔ پہلے کیا ہے؟ صحابہ کوئی پیر کے پاس جاتے تھے؟ نہیں، ٹھنڈے دل سے، کوئی جھگڑے کی بات نہیں، میں تو خود پیروں کو مانتا ہوں بھائی، میں تو بزرگوں کا الحمدللہ قائل ہوں، میں تو اولیاء اللہ کی جوتیوں کو اپنے سر کا تاج سمجھتا ہوں،
میں تو ان کی صحبت میں بیٹھنے کو نعمت غیر مترقبہ سمجھتا ہوں، لیکن کوئی ملے بھی تو صحیح نا۔ صحابہ کبھی کسی بھی کیوں ان کے لیے ایک نظر کیمیا تھی حضرت محمد مصطفیٰ، سرکار دو عالم کی نظر پڑی، جو کافر تھا وہ صحابی بن گیا، جو قاتل حمزہ تھا وہ قاتل وحشی بن گیا، جو کفار کے لشکر کا سالار ابو سفیان تھا وہ اسلام کا سپاہ سالار بن گیا، جو ہر دشمنی محمد مدنی سے کرنے والا تھا، جنگ حنین کے موقع پر آپ کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، سب صحابہ کے پاؤں اکھڑ گئے، لیکن ابو سفیان نے حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کیسے کیسے انقلاب آئے۔ اب میرے عزیز صرف ایک بات ہے اصلاح کی کہ ایک تو فرائض اللہ جو ہیں ان میں کبھی غفلت نہ کریں۔ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، زندگی میں پیسے والے کے لیے حج فرض ہے، سال میں زکوٰۃ دینا فرض، ایک تو فرائض پہ عمل کریں۔ دوسرا تنہائی میں، رات ہے دن ہے جہاں کوئی نہ ہو، کثرت نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ان میں قرآن پڑھیں۔ مثلا ایک آدمی ہے بیچارہ، اس کو صرف سورۃ قل هو اللہ احد ہی آتی ہے، اسی کو 100 دفعہ پڑھ لو۔ لمبا سجدہ کریں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجیں۔ بس اب تنہائی میں یعنی آدھا گھنٹہ بھی اللہ کے لیے لگا لیں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ اور اگر کوئی صحیح معنی میں اتباع کتاب و سنت والا امام شیخ مل جائے، سبحان اللہ، وہ تو اللہ کی نعمت ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ، یہ جو سلسلے چلے ہیں نا، یہ قادری ہے، نقشبند، یہ دین نہیں ہے، یاد رکھو۔ وہ مشائخ بھی نہیں کہتے کہ یہ دین ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ ایک علاج ہے، مریض روحانی کا علاج ہے، اور وصول الی الدین کا ایک طریقہ ہے، ورنہ فی ذات ہی یہ دین نہیں ہے۔ جیسے امراض جسمانی کا معالج ہے، کوئی گولی دیتا ہے، کوئی ٹیکا دیتا ہے، کوئی ٹنچر دیتا ہے، کوئی شربت دیتا ہے، کوئی ہومیوپیتھک کے قطرے دیتا ہے، کوئی حکیمانہ دوا دیتا ہے، کوئی ہربل کی بنی دوا دیتا ہے۔ یہ بھی اللہ والوں نے امراض دیکھے تھے کہ بھئی یہ آدمی جو ہے یہ شرک میں مبتلا ہے، یہ آدمی جو ہے غرور میں مبتلا ہے، یہ آدمی جو ہے شراب و کباب میں مبتلا ہے، اس کو گناہوں سے بچانے کے لیے علاج کیا کریں؟ انہوں نے یہ طریقے رکھے کہ یوں کرو، یوں کرو، یوں کرو، تاکہ ادھر سے نکلے اور اللہ کی طرف آئے۔ تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ کا دور تھا، شہر میں ایک عورت آ گئی بازار میں جو اس قدر جمیل اور حسین تھی کہ بڑے سے بڑے لوگ جو تھے اس کے حسن میں فتنے میں مبتلا ہو گئے۔ بڑے بڑے شہزادے، بڑے بڑے سردار لوگوں کے اور بیٹے جو تھے وہاں جا کے بالکل اس کے قدموں میں گر جاتے اور اپنی دولت بھی لٹاتے، عزت بھی لٹاتے۔ حضرت بایزید کو کہا گیا کہ ایک عورت نے عجیب علاقے میں فتنہ برپا کر دیا، اللہ نے اس کو ایسا حسن دیا ہے کہ وہ فتنہ ہے، جس کی بھی نظر پڑتی ہے بس وہ جم کے رہ جاتا ہے، قیدی ہو جاتا ہے۔ ایک رات حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ نے لباس بدلا، چھپ کے اس عورت کے دروازے پہ پہنچ گئے۔
پوچھا جی ہاں آپ کی ایک رات کی کیا قیمت ہے؟ اس نے کہا مثلاً 1000 روپے ہے۔ فرمایا یہ لو۔ انہوں نے کہا دیکھو اب رات جو ہے میری ہے اور میں جیسے کہوں گا تم کرو گے۔ اس نے کہا بالکل، آپ نے پیسے دیے ہیں، آپ کا حق ہے۔ آپ اس کو لے کے اپنے کٹیا پہ آئے اور اس کو کپڑے دیے کہ اور کہا کہ بیٹی دیکھو میں تمہیں گناہ کی نظر سے نہیں لایا ہوں، غسل کر لو، اپنے کپڑے الگ رکھ لو، یہ فقیر کے کپڑے پہن لو۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، یہ بھی صحیح، ڈرامے ہوتے ہیں نا۔ انہوں نے کہا چلو آج رات یہ ڈرامہ بھی کرتے ہیں۔ اس نے کپڑے بدلے، غسل کیا، مسلح پہ فرمایا جیسے میں اللہ اکبر کروں بس ایسے وہاں دور مجھ سے کھڑی رہو، اسی طرح اللہ اکبر کرو، اور جب میں رکوع میں جاؤں تو رکوع میں جائیں۔ تو آپ جب سجدے میں گئے تو کہا مولا کریم یہ تیری مخلوق ہے، یہ تیری بندی ہے، اس کو جمال تو نے دیا ہے، اس کا جمال جو ہے فتنے کے بجائے اگر کمال میں بدل دے تیرے آگے کیا بڑی بات ہے۔ اور میرے بس میں تو یہی تھا کہ میں نے اپنی عزت کو، اپنی بزرگی کو داؤ پہ لگا کے بازار میں جا کے اس کو پیسے بھر کے اس مقام پہ کھڑا کیا ہے۔ اب اس کا ظاہری راستہ تو میں نے بدلا ہے، دل تو تیرے ہاتھ میں ہے۔ سلام پھیرا، فرمایا اچھا بیٹی جاؤ۔ اس نے کہا اب حضرت کہاں جاؤں؟ بس ختم ہو گئی جانے والی بات، آپ جہاں چاہیں میری نکاح کر دیں، شادی کر دیں، بیٹی کا ہے تو بس شادی کریں میری۔ وہ عورت جو ہے پھر ایسی تبدیل ہوئی کہ حضرت بی بی رابعہ کے قریب جا پہنچی۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، توبہ کیا کریں، درود شریف پڑھا کریں، تلاوت قرآن کیا کریں، اور تنہائی میں بیٹھ کے اپنے گناہوں پہ غور کیا کریں، انشاءاللہ اصلاح ہو جائے گی۔ غیر مسلم ہمارے ساتھ ہیں، وہ جو تہوار مناتے ہیں، ان کے تہوار میں جہاں یعنی بتوں کا سجدہ ہے، شرک ہے، آپ بالکل شریک نہ ہوں۔ کافروں کے تہوار ہیں، ہولی ہے، دیوالی ہے، قطعاً شریک نہیں ہونا چاہیے۔ اگر طواف میں نماز کا وقت ہو جائے تو صحیح طریقہ یہ ہے کہ تیرا 1 چکر تھا، 2 تھا، تو پھر ابتدا سے شروع کرو۔ اگر تیرے 3 چکر ختم، چوتھے میں چلے گئے تھے، پھر جہاں چھوڑا ہے وہیں سے شروع کرو۔ لیکن اکثر علماء یہ کہتے ہیں چاہے 2 چکر ہیں یا 3 ہیں، جہاں اس نے نماز کے لیے چھوڑا ہے وہیں سے شروع کر دے، انشاءاللہ اللہ قبول فرمائیں گے۔ اگر میرے پاس ابھی دم کے پیسے نہیں ہیں، جب اللہ دے دے ادا کر دینا۔ کہتے ہیں جی کہ قرآن کی جو آیت ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، یہ تو مکی آیت ہے اور نماز تو ہوئی ہے مدینے میں فرض، تو اس آیت کا نماز سے کیا تعلق ہے؟ تو حضرت ابن عباس پہ اعتراض کرو، مولوی مکی پہ کیوں کرتے ہو؟ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ نماز کے حکم میں ہے۔ ایک دوسرا، تمہارا دماغ میرے خیال میں ٹھکانے نہیں ہے، نماز مکے میں فرض ہوئی ہے جب حضور معراج پہ گئے ہیں۔ یہ کس نے کہا ہے آپ کو کہ مدینے میں فرض ہوئی ہے؟ مدینہ منورہ میں تنفیذ ہوئی ہے، ورنہ حضور تو نبوت سے پہلے بھی نماز پڑھتے تھے۔ آپ جب معراج پہ گئے ہیں تو تمام انبیاء کے امام بن کے نماز نہیں پڑھائی؟ یہ تمہیں کس نے کہا ہے کہ مدینے میں فرض ہوئی ہے؟ ایسے مسئلے ثابت ہوتے ہیں۔ کہتے ہیں جی کہ بعض لوگ جو ہیں اس لیے داڑھی نہیں رکھتے کہ داڑھی کے بعد اگر گناہ ہوا تو لوگ کیا کہیں گے، یعنی داڑھی کے بغیر گناہ جائز ہے۔ اچھے آدمی ہو،
یہ تو وہی بات ہے نا کہ ایک بندہ دریا کے کنارے کھڑا تھا، وہ تھا ناپاک اصل میں. اب دریا کے کنارے کھڑا تھا، کوئی صوفی صاحب دریا کے کنارے کھڑے ہیں، کہتے ہیں یار میں کیسے دریا میں جاؤں، پاک دریا ہے اور میں گناہگار گندا گناہوں سے بھرا ہوا اور لتھڑا ہوا ہوں، اس پاک کو کیسے ناپاک کروں. ایک اللہ والا گزرا، اس نے کہا پھر انشاءاللہ اسی گندگی میں مر جاؤ. انہیں کہا بے وقوف آدمی، جب اللہ کا حکم ہے جاؤ غسل کرو. جاری پانی کبھی ناپاک ہی نہیں ہوتا، وہ تو ناپاک کو دھو کے پاک کر دیتا ہے، اور تم ڈر رہے ہو جی پاک نہ ناپاک نہ ہو جائے تو کھڑے رہو، مر جاؤ ناپاکی میں. تم بھی اسی لیے کھڑے رہو گے، داڑھی نہیں رکھنی کہ داڑھی کے بعد گناہ ہو گیا تو پھر لوگ کیا، اب لوگ تمہیں فرشتہ سمجھتے ہیں. پوچھا ہے کبھی لوگوں سے کہ داڑھی نہ ہو تو بندہ کیسے نظر آتا ہے؟ یا کبھی چلو شیشے میں غور کر کے دیکھو، اگر داڑھی جمال کے خلاف ہوتی ہے، ایک بات یاد رکھو، اگر داڑھی حسن و جمال کی ضد ہوتی اللہ کبھی انبیاء کو داڑھی نہ دیتے. انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے خوبصورت کوئی ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام سے کوئی جمال والا ہے جس کے لیے عورتوں نے انگلیاں کاٹ ڈالی؟ ان کی تو داڑھی تھی، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ نہ ڈرو داڑھی سے. داڑھی نہ رکھنے والا جو ہے وہ تو ویسے ہی مخنث ہو جاتا ہے. ہجڑے کی داڑھی ہوتی ہے؟ نہیں. تمہارے ملک میں ہوتی ہے؟ عورت کی داڑھی ہوتی ہے؟ داڑھی تو ہوتی ہی مرد کی ہے. وہ ایک دفعہ ہم جا رہے تھے، میرے ساتھ تھے، مولوی صاحب تھے، فوت ہو گئے، اللہ سب کی قبروں پہ رحمتیں فرمائے. تو وہ مزاح بڑی کرتے تھے. اچھا ہم جائے تو آگے سے عورتیں نکلی نا، انہیں جلدی جلدی پردہ اوڑھ لیا. تو ہمارا ایک ساتھی تھا، وہ کہنے لگا کہ مولوی صاحب یہ کمال ہے، ویسے بغیر پردے کے آ رہی تھی، ہمیں دیکھا تو پردہ ڈال لیا. اور نے کہا یار انہوں نے داڑھی والا دیکھا، مرد سے پردہ کیا جاتا ہے نا، باقی کیوں کہ عورتوں سے بھی کبھی پردہ ہوتا ہے. انہوں نے ہمیں مرد سمجھا، پردہ کر دیا. بغیر داڑھی والوں کو تو وہ بہن سمجھتی ہیں اپنی، کہ بھئی یہ تو ہماری اپنی بہن ہے، ہم ایک دوسرے جیسے ہیں ماشاءاللہ، نہ ہمارے بال ہیں نہ اس کے بال ہیں. تو میرا بھائی یہ سب شیطان کے وسوسے ہیں. جب داڑھی رکھو گے اللہ داڑھی کی برکت سے گناہوں سے بچائے گا. دیکھو نا وردی میں آدمی گناہ نہیں کرتا، یہ داڑھی تو وردی ہے محمد مصطفیٰ کی صلی اللہ علیہ وسلم. آدمی داڑھی رکھنے سے 1000 گناہوں سے بچ جاتا ہے. جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے عمرہ نہ کریں، اپنے لیے کر کے ان کے لیے دعا کریں. مینا میں ایک ہے شار عمر قاضی، یہ حضرت عمر نہیں ہے، یہ تو مکے کا آدمی ہے، اس کے نام پہ ہے. جیسے لوگوں نے بیر علی کو حضرت علی کا کنواں بنا دیا ہے. حضرت علی تو مسکین آدمی تھے، شادی کے پیسے بھی نہیں تھے، کنویں کہاں سے آ گئے ان کے؟ وہ تو ایک عربی آدمی تھا جس کا نام علی تھا، اس کی وجہ سے ابھی آر علی ہے. کہتے ہیں جی کہ سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر پہ کیسے سلام پڑھیں؟ السلام علیک یا اول الخلفاء یا خلیفۃ النبی المصطفیٰ یا صاحب الغار والمزار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیک یا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الناطق بالصواب یا ثانی الخلفاء یا وزیر النبی المصطفیٰ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مسجد نبوی میں جب ہم جائیں تو پہلے 2 رکعت پڑھیں یا پہلے صلاۃ نہیں، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. ہاں اگر عصر کے بعد کا وقت ہے نہ پڑھیں، جا کے سلام پڑھیں، ورنہ پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھیں. اللہ کا حق جو ہے وہ نبی کے حق سے مقدم ہوتا ہے. اگر کسی نے کہا میرے سلام بھی کہہ دینا، بالکل کہہ دیں. حرم شریف میں سب سے زیادہ قبولیت کی جگہ جو ہے وہ مقام ملتزم ہے.
اس کے بعد جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے حتیم کے اندر صفا پہ مروہ پہ زمزم، یہ سب دعائیں قبول ہونے کی جگہ ہے۔ والد کی وصیت کے پیش نظر میں ان کو طواف یا عمرہ کرنے سے منع کرتا ہوں۔ بالکل منع نہ کرو، ویل چیئر پہ بٹھا کے خدمت کرو۔ اپنا فون نمبر بتا دیں، کیا کرو گے میرا فون لے کے یار؟ جہاں بھی پورے مکے میں عبادت کرو گے 1 کا لاکھ ملے گا۔ حرم میں کھانا کھانا جائز ہے تو کیا بھوکا مرنا چاہیے؟ مکہ تو سارا حرم ہے، پھر کہاں کھائیں؟ ہاں مسجد میں نہ کھانا کھاؤ، الا افطار ہے، مجبوری ہے۔ مرد اور عورت کے سونے کے بارے میں مجھے نہیں پتا کیا پوچھا ہے، سونا پہننے کے بارے میں یا رات کو سونے کے بارے میں؟ مجھے پتا نہیں نا کیا پوچھا ہے آپ نے۔ حرم میں غیر محرم پہ نگاہ پڑے، نگاہ نیچی کر لو۔ اگر عورت یا مرد بیمار ہے تو ہوٹل میں نماز پڑھ سکتے ہیں۔ طواف کے دوران عورت کے سر کے بال ظاہر ہوں، بالکل طواف نہیں ہوتا۔ سر سے لے کر پاؤں تک عورہ ہے، اس کا چھپانا لازم ہے۔ ستر عورہ نہیں ہوگا تو نماز نہیں ہوگی، طواف بھی نہیں ہوگا۔ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والوں کے ساتھ جانا جائز ہے، جا کے دیکھ لو، اگر چوری ڈاکہ واقع سکھاتے ہیں تو بعد میں چھوڑ دینا، اچھا کام کرتے ہیں تو لگے رہو، تجربہ کرو نا۔ میں تو گیا نہیں کبھی، مجھے نہیں پتا وہ کیا کرتے ہیں، ذرا 5-7 دن لگا کے دیکھ لو نا۔ اگر وہ کوئی برائی کر رہے ہیں ان کو سمجھاؤ۔ سیاہ ستہ کے اندر امام ابو حنیفہ سے کسی نے روایت لی ہے، ساری تو امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی روایتیں ہیں، استاد تک کب پہنچیں گے؟ امام بخاری نے جو 22 حدیثیں سند ثلاثی سے لکھی ہیں وہ ساری امام ابو حنیفہ کے شاگردوں سے ہیں۔ بینک میں نوکری نہ کریں، ایکسچینج میں بھی نہ کریں۔ اگر امام کی داڑھی چھوٹی ہو تو اس کے پیچھے نماز نہ پڑھے، کوئی اور امام تلاش کریں۔ کہتے ہیں جی کہ دیوبندی بریلوی دونوں امام ابو حنیفہ کو مانتے ہیں، دونوں کی فقہ حنفی ہے، تو پھر ان کی صلح کیوں نہیں ہوتی؟ آپ کرائیں نا، ہمت کریں، ہم تو حاضر ہیں، آپ ہمت کریں، آگے بڑھیں۔ سارا کام کو ہم نے تو نہیں کرنا نا، کوئی کام اپنے ذمہ بھی لگا لو نا۔ بہرحال ہم تیار ہیں۔ بالکل تبلیغ کا کام ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اور میرے مدنی پاک کا حکم ہے کہ بلغوا عنی ولو آیۃ الا فلیبلغ الشاہد الغائب، تو ہر مسلمان پہ ضروری ہے۔ کہتے جی کہ ایئر لائن کا ایک پیکج ہے کہ آپ 6 مہینے پہلے اگر ٹکٹ لیں تو آپ سے وہی پیسے لیے جائیں گے، بعد میں چاہے ٹکٹ، اچھی بات ہے، کوئی اس میں کیا دھوکہ ہے؟ میں والدہ کے ساتھ عمرے پہ آیا، میں نے عمرہ کر لیا، والدہ سو گئیں، بعد میں نے ان کو ویل چیئر پہ عمرہ کرایا، کوئی بات نہیں۔ قصر نماز کے ساتھ
سنت اور نفل اللہ نے معاف کر دی ہے، لیکن کوئی پڑھنا چاہے اس کی مرضی ہے، پڑھ لے ثواب تو ملے گا۔ کہتے ہیں جی کہ حرم میں عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں، ہر جگہ پڑھ سکتی ہیں، جنازہ پڑھنے کے لیے عورت کو آنا نہیں چاہیے، اگر پہلے موجود ہے تو کیوں نہ پڑھے۔ کہتے ہیں جی کہ احمد رضا خان کا ترجمہ جو ہے کوئی اس کا مقابلہ کر سکتا ہے؟ جی اعلیٰ حضرت کا مقابلہ کون کرے؟ وہ تو اعلیٰ حضرت ہوئے نا بھائی، باقی ہوئے چھوٹے حضرت، تو سارے چھوٹے حضرت کیسے مقابلہ؟ ویسے اللہ کی رحمت سے کوئی 50% غلط ہے وہ ترجمہ، تمام دنیا کا شرک و بدعت اس شخص نے بھر دیا ہے، فوت ہو گیا، مرنے کے بعد کسی کی برائی نہیں کرنی چاہیے۔ کہتے جی کہ بریلوی کہتے ہیں شاہ اسماعیل جو ہے وہ ایجنٹ تھا، تو تمہارے کسی بڑے نے جہاد کیا ہو تو اس کا نام تو بتاؤ بھائی، تمہارے کسی بڑے نے، تم تو ساری زندگی انگریزوں کو سپاہیوں میں پیش کرتے رہے، جنہوں نے جنگ لڑی وہ ایجنٹ تھا، تم بھی تو بتاؤ نا اللہ والا تمہارا کون سا مجاہد تھا؟ کسی کا نام تو لو نا، ایک بندہ نکالو۔ میرے دوست کی شادی ہے، اس کے ساس سسر جو ہیں آپس میں دودھ شریک بھائی ہیں، اس کے ساس سسر آپس میں بھائی، مجھے نہیں سمجھ آیا۔ حضرت ابراہیم کی جس نے آواز سنی اللہ نے پہنچائی، اللہ نے فرمایا اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا، تو وہ آواز جو ہے اللہ نے ارواح کو بھی پہنچا دی۔ مکہ میں جتنا رہیں طواف زیادہ کریں۔ حضرت امام حسین کو کس نے شہید کیا تھا؟ شمل الجوشن اور ابن زیاد نے۔ میں والد سے ملنے کی نیت سے سعودی عرب میں آیا، دوسرے دن میں نے جدے سے احرام باندھ کے عمرہ کیا، ہوائی جہاز میں احرام نہیں باندھا۔ اگر آپ کی نیت جدہ تھی پھر کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر عمرہ کرنے سے پہلے ٹائڈ صابن جو ہوتا ہے جس سے کپڑے دھوتے ہیں سرد، اس سے کچھ نہیں ہوتا، اس میں خوشبو تھوڑی ہوتی ہے۔ سب کے تعویذ جو لٹکائے جاتے ہیں اس کی اجرت حرام ہے۔ دم کر کے لینا تو حدیث ہے، صحابہ نے فاتحہ پڑھی، دم کیا، 40 بکریاں نہیں۔ عالم اس کو کہتے ہیں جس کا قرآن حدیث اور معاون علوم پہ یعنی پوری دسترس ہو اور خشیت ہو، اللہ سے ڈرنے والا ہو۔ ٹی وی جائز ہے؟ بالکل ناجائز ہے۔ جنگ والا جہاد ہوتا ہے، جنگ کا نام ہے، باقی اس کے شروط ہیں، شرائط پورے کرنے ہوتے ہیں۔ آیت کریمہ پڑھیں، بالکل پڑھیں، ہر مشکل کے لیے پڑھیں، لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان الذی فرض علیک القرآن پڑھ کے دعا مانگا کریں۔ اللہ